جب یہاں کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے تو میرے لیے پھر ایشوز آتے ہیں کہ میں ادھر سے بول بھی رہا ہوتا ہوں اور ساتھ میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو مجھے ایڈ بھی کرنا پڑتا ہے، کلاس میں ان کرنے کے لیے الاؤ کرنا پڑتا ہے۔ تو پلیز آئندہ کوشش یہ کیجیے گا کہ پہلے نہیں تو ایٹ لیسٹ 4:20 پہ آپ لوگ کلاس میں ان ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اسیسمنٹ سٹارٹ کیا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف ٹیسٹ۔ یہ ہم نے تھوڑا سا پہلے بھی دیکھا تھا کہ ٹائپ آف ٹیسٹ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹیسٹ بائی میتھڈ اینڈ بائی پرپز۔ جب ہم ریسرچ کے چیپٹر میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم یہی چیز پڑھیں گے کہ ریسرچ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی یہی آپ کو جواب ملے گا کہ ریسرچ کی دو ٹائپ ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ریسرچ بائی میتھڈ اور دوسری ہوتی ہے بائی پرپز۔ تو یہاں پہ ہم ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ٹائپ آف ٹیسٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹیسٹ بائی میتھڈ اینڈ ٹیسٹ بائی پرپز۔ اب جو ٹیسٹ بائی میتھڈ ہیں وہ آبجیکٹیو یا سبجیکٹیو ہیں۔ آبجیکٹیو کل میں نے بتایا تھا، کل سے مراد سیچرڈے کو، کہ آبجیکٹیو کویسچنز کون سے ہوتے ہیں اور سبجیکٹیو کون سے ہوتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے پلیز؟ جی، آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کویسچن یا ٹیسٹ میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ جی، کوئی بتانا چاہے گا؟ آبجیکٹیو کویسچن وہ کویسچن ہوتے ہیں جن کا سنگل آنسر یا اویلیبل ہوتا ہے یا پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور سبجیکٹیو کویسچن وہ ہوتے ہیں جن کا ایک سے زیادہ آنسر اویلیبل ہوتے ہیں یا ایک ہی آنسر اویلیبل ہوتا ہے، ہم اس کو ملٹیپل وے سے اس آنسر تک پہنچتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل اس کی دیکھیں گے آج ہی۔ تو ٹائپ آف ٹیسٹ بائی میتھڈ جو ہے وہ دو ہیں، آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو۔ آبجیکٹیو میں نے کہا کہ یہ کنورجنٹ ہوتے ہیں جن کا صرف ایک آنسر ہوتا ہے۔ سبجیکٹیو جو کویسچن ہوتے ہیں یا ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ڈائیورجنٹ ہوتے ہیں، ان کا ایک سے زیادہ آنسر ایک کویسچن کا اویلیبل ہوتا ہے، یا آنسر ایک ہوتا ہے تو اس کو کافی سارے ویز سے آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اس آنسر کو۔ اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہے ٹیسٹ کی وہ ہے ٹائپ آف ٹیسٹ بائی پرپز۔ ٹیسٹ ہم کس مقصد کے لیے جو ہے وہ لے رہے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں اگین، اسٹینڈرڈائزڈ اینڈ نان اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ۔ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہیں جو کون بناتا ہے، ایکسپرٹس بناتے ہیں، جو آبجیکٹیو کو آبجیکٹیوز کا کانٹینٹ کے ساتھ بیلنس رکھ کے ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ بھی آج ہم دیکھیں گے اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ کو۔ نان اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ یہ کہتے ہیں ہم ٹیچر میڈ ٹیسٹ۔ ٹیچر کلاس کے اندر اسکول میں بیٹھ کے جو اپنی کلاس کے لیے یا اپنے سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو ٹیسٹ ڈیزائن کرتا ہے، اس کو ہم نان اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ یا ٹیچر میڈ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو ٹائپ آف ٹیسٹ دو طرح کی ہوئیں، بائی میتھڈ اینڈ پرپز۔ تو بائی میتھڈ کی اگین دو ٹائپس ہوئیں، آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو، اور بائی پرپز کی بھی اگین دو ٹائپس ہوئیں، اسٹینڈرڈائزڈ اینڈ نان اسٹینڈرڈائزڈ۔ اب کچھ جو ٹیسٹ ہیں وہ ریٹن فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، اورل بھی ہو سکتے ہیں، پریکٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، یا CAT بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کمپیوٹر اڈیپٹیو ٹیسٹنگ۔ تو جو ریٹن ہے اس میں جو ایگزامینی ہے اس کو آنسر اپنا ایک کویسچن کا آنسر ان رائٹنگ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اورلی جو کویسچن کیے جاتے ہیں تو ان کا ریسپانس بھی اورلی ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کویسچن جو ہے وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں، یعنی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس میں کویسچن کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے اس کویسچن کے ریسپانس میں کوئی پرفارمنس دکھانی ہے۔ فار ایگزامپل ٹیچر کہتا ہے سٹ، اسٹینڈ، یا یہ ایک سمپل سی، یا اس کے علاوہ کوئی کسی ایکسپیریمنٹ کے بارے میں، یا جو کلاس روم کوئی ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں، کسی پروجیکٹ کے دوران جو ایک ٹیچر جو ہے کوئی کویسچن کرتا ہے کہ آپ مجھے یہ چیز کر کے دکھائیں، تو یہ پریکٹیکل یا پرفارمنس بیسڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر اڈاپٹیو ٹیسٹنگ یہ آج کل جو ماڈرن ٹیسٹ کی ایک کیٹیگری ہے، جس میں کمپیوٹر کو یوز کر کے ہم کیا کرتے ہیں، ٹیسٹ کویسچن کے آنسر سپلائی کرتے ہیں۔ یہ اگین جو ہے کافی طرح کے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل MCQs ہیں، ڈریگ اینڈ ڈراپ کویسچن ہیں۔ یہ سب سے جو آج کل ماڈرن ٹرینڈ ہے وہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کا چل رہا ہے۔ ڈریگ اینڈ ڈراپ کیا ہوتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم اسی چیپٹر میں کہیں جا کے ضرور پڑھیں گے۔ تو یہ ریٹن، اورل، پریکٹیکل اور کمپیوٹر اڈاپٹیو ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ بھی یوز کیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسیسمنٹ بائی میتھڈ، جس کو ہم نے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دو طرح کی اسیسمنٹ کا
کا یہ ان دونوں سے یعنی سبجیکٹو اور آبجیکٹیو ٹیسٹ سے آپ ویل اویئر ہیں. سبجیکٹیو ٹیسٹ وہ ٹیسٹ یا وہ کویسچن ہوتے ہیں جس میں ایک اسٹوڈنٹ کو ایک کویسچن کے آنسر ایک سے زیادہ شکل میں وہ دے سکتا ہے, یا اس کا آنسر ایک ہی ہوتا ہے, اس کو کافی ڈفرینٹ یا ملٹیپل وے سے اس آنسر تک, اس جواب تک وہ پہنچ جاتا ہے. مثلاً تحریک آزادی کی وجوہات یا پاکستان بننے کی وجوہات, یہ ایک سبجیکٹیو کویسچن ہے. اب یہاں پہ ہم اس وقت جو کلاس میں اسٹوڈنٹ 30 موجود ہیں, تو ہر ایک جو ہے اس کو اپنے سٹائل سے لکھے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو جواب ہیں وہ درست ہوں, تو یہ سبجیکٹیو بن جائے گا. اٹ از این اسیسمنٹ ویئر دا اسٹوڈنٹ آر ریکوائرڈ ٹو پرووائڈ مور دین ون کریکٹ آنسر, یعنی ایک جواب کا ایک سے زیادہ کریکٹ آنسر, یا پھر دوسری کنڈیشن اس کے لیے کیا ہوتی ہے, آر ون کریکٹ آنسر ود ملٹیپل ویز ٹو ریچ. اس کا آنسر ایک ہی ہوگا لیکن اس کو کافی سارے ذرائع سے اس آنسر تک پہنچا جائے گا, یا کافی سارے تشریحات کے بعد اس جواب تک پہنچا جائے گا. تو اس کے برعکس جو آبجیکٹیو ہیں, یہ کون سے کویسچن ہوتے ہیں یا کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ کویسچن جن کا صرف ایک سنگل آنسر جو ہے وہ ہوتا ہے, اس کو ہم آبجیکٹیو کہتے ہیں. ان کو معروضی کہتے ہیں, سبجیکٹیو کو انشائیہ کہتے ہیں. It is an assessment where students are required to provide or choose one correct answer from given options. تو given option سے وہ کیا کرتے ہیں, اگر یہ کویسچن آنسر کی شکل میں ہے تو یہاں پہ آنسر اس کے given نہیں ہوں گے. تو it is an assessment where the student are required to provide or choose one correct answer from given options. اب ایک ورڈ جو ہے ڈائیورجنٹ اور دوسرا کنورجنٹ یہ یوز ہوتا ہے, تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ڈائیورجنٹ کویسچن ہوتے ہیں اس میں ایک کویسچن کا جو آنسر ہے آپ ملٹیپل وے سے دیتے ہیں, یعنی ایک جواب آپ ڈفرینٹ سٹائل سے, ڈفرینٹ پیٹرن سے آپ اس کا جو جواب ہے وہ دیتے ہیں. جبکہ کنورجنٹ کیا ہوتا ہے, اس کا سنگل ہی آنسر ہوتا ہے. مثلاً جو ہے جیسے پاکستان کب بنا 14 اگست 1947 کو, تو ڈائیورجنٹ کا یہ کنورجنٹ ہوا. اب جو ڈائیورجنٹ ہے یہ کون سا ہوگا, وہ کویسچن جس کے لیے آپ ایک سے زیادہ آنسر پرووائڈ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ تحریک پاکستان کی جو آزادی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, تو یہ ایک ڈائیورجنٹ کویسچن ہوگا. تو سبجیکٹیو جو ہے وہ ڈائیورجنٹ ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. یہ ڈیفیکلٹ ٹو اسکور ہیں. اب صاف ظاہر ہے اپنے مائکس پلیز آف کر دیجیے گا. ڈائیورجنٹ جو ہے یہ ڈیفیکلٹ ٹو اسکور ہوتے ہیں. اس میں جو ایگزامینر ہے, جو ٹیچر ہے, جو مارکنگ کر رہا ہے, اس کی بائسنس بھی شامل ہو سکتی ہے. تو یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی جس طرح کا آنسر وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس طرح سے وہ سپلائی کر رہا ہے, فرض کریں تو اس کو اچھے مارکس دے رہا ہے, حالانکہ باقی بھی دے رہے ہیں لیکن اس سے بھی اچھا جواب دے رہے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ پرسنل گرجز ہوں اس کے کسی کے ساتھ, تو اس طرح کے جو ہے یہ ایشوز آ جاتے ہیں اس میں. تو ڈائیورجنٹ جو ہے یعنی سبجیکٹیو یہ ڈائیورجنٹ ہوتے ہیں, ڈیفیکلٹ ٹو اسکور ہیں, اور ایگزامینر کی جو پرسنل بائسنس ہے یہ اس میں شامل ہو سکتی ہے. سبجیکٹیو کویسچن کمپلیکس لرننگ آؤٹ کمز کو کیا کرتے ہیں, میجر یا اسٹڈی کرتے ہیں. کیسے, مثلاً جیسے ابھی میں نے بات کی ہے تحریک آزادی کی وجوہات بیان کریں. اب ایک اسٹوڈنٹ کے پاس جو نالج اس نے کہیں کلاس میں پڑھا, اپنے ٹیچر سے سنا, بک سے پڑھا, کہیں اور اس کو گوگل کیا, کہیں اور سے اس نے پڑھا, تو وہ ساری انفارمیشن کو کیا کرے گا, پہلے تو اس کے پاس جو مائنڈ ہے, مائنڈ کے اندر جو آئیڈیاز ہیں اس کویسچن سے ریلیٹڈ, ان کو انٹیگریٹ کرے گا, اکٹھا کرے گا, پھر آرگنائز کرے گا. آرگنائز کرنے کے بعد پھر ایویلویٹ کرتا ہے, اچھا یہ اس کا جواب ہو سکتا ہے, پہلے میں یہ چیز لکھوں, یعنی آرگنائزیشن ہو گئی. پھر اس کے بعد دوسرا ہینٹس یا پوائنٹ یہ لکھوں گا, پھر یہ لکھوں گا. اچھا پھر ایویلویشن آتی ہے, اس میں ایک بندہ خود ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو چیز ہے کیا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کویسچن ہوتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ ایبیلیٹیز کون سی, ٹو سلیکٹ, ٹو آرگنائز, ٹو انٹیگریٹ اینڈ ٹو ایویلویٹ آئیڈیاز اوپنلی, یہ اس کو بوسٹ اپ کرتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میجر کمپلیکس لرننگ آؤٹ کمز. جو آبجیکٹیو کویسچنز ہیں یہ کنورجنٹ ہوتے ہیں. کنورجنٹ کا میں پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا ایک سنگل آنسر ہوتا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایزی ٹو سکور ہیں، ایم سی کیوز ہیں، ٹرو فالز ہیں، فل ان دا بلینکس ہیں، کالمز ہیں، شارٹ کویسچنز ہیں، یہ سارے کے سارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ایزی ٹو سکور ہیں، اس میں بائسنس بھی شامل نہیں ہوتی. مثلا ایک بچے کا ایم سی کیو ٹھیک ہے تو ایگزامینر چاہتے ہوئے بھی اس کو غلط نہیں کر سکے گا. فل ان دا بلینکس یا کالم شارٹ کویسچن کا آنسر اس کا ٹھیک ہے تو وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو غلط نہیں کر سکتا. آبجیکٹیو کویسچن میں موسٹ کامن جو ہیں وہ ایم سی کیوز ہیں. یاد رکھیے گا کہ لیٹسٹ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، اگر امتحان میں پوچھا جائے آبجیکٹیو کا، تو لیٹسٹ ٹرینڈ جو ہے وہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کویسچنز ہیں آبجیکٹیو کے. ڈریگ اینڈ ڈراپ کے بارے میں کسی کو پتہ ہے؟ جو آپ میں سے ٹیچر ہیں جنہوں نے ابھی ایس این سی کی ٹریننگ کی ہوگی، یا جو ای سی کی ٹریننگ کر رہے ہیں، یا جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید کی ٹریننگ کی ہوگی، تو ان کو شاید بہتر اس کا آئیڈیا ہوگا. کسی کو ہے آئیڈیا ڈریگ اینڈ ڈراپ کویسچن کا؟ جی پلیز، کوئی بتا سکتا ہے ڈریگ اینڈ ڈراپ کویسچن کیا ہوتے ہیں؟ چلیں میں انشاءاللہ اس کو جہاں پہ اس کا ذکر آئے گا جس سلائیڈ میں، تو اس کو پھر انشاءاللہ وہاں جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ایم سی کیوز موسٹ کامن ہیں آبجیکٹیوز میں، اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو آج کل کا ٹرینڈ ہے ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ ڈریگ اینڈ ڈراپ کویسچن ہے. انٹرویو میں اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے آبجیکٹیو میں بھی آ جائے. تو لیٹسٹ ٹرینڈ جو ہے وہ ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ ڈریگ اینڈ ڈراپ بھی ہیں. کین ناٹ میئر کمپلیکس لرننگ آؤٹ کم، اس سے کمپلیکس لرننگ جو آؤٹ کمز ہیں وہ میئر نہیں کیے جا سکتے. اور اس کے بعد سبجیکٹیو کی فردر 2 ٹائپس ہیں. اس کو اوپن اینڈڈ کنسٹرکٹیو ریسپانس یا ایکسٹینڈڈ ریسپانس کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے کلوز اینڈڈ یا ریسٹرکٹڈ ریسپانس. تو اوپن اینڈڈ، کنسٹرکٹیو یا ایکسٹینڈڈ ریسپانس ایک ہی بات ہے، جس میں ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک ایگزامینی کو یہ اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کویسچن کو آنسر کرے. یعنی کوئی لمیٹیشن نہیں دی جاتی، اس کو ڈیلیمیٹائز نہیں کیا جاتا کہ یہاں سے یہاں تک پرووائڈ کریں. مثلا تحریک آزادی کی پہلی 3 یا بنیادی وجوہات بیان کریں. اب 3 بنیادی وجوہات، اب یہ کیا ہو جائے گا، ایک کلوز اینڈڈ ہے، ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ آپ نے صرف یہ ریسپانس پرووائڈ کرنا ہے. تحریک آزادی کی وجوہات بیان کریں، اوپن اینڈڈ ہے، اس کو اوپن اینڈڈ کنسٹرکٹیو یا ایکسٹینڈڈ ریسپانس کہا جاتا ہے. نیڈ لانگ ڈیٹیل آنسر ایبلٹی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایک کوشچن ہے یہاں پہ، یہ جو ریسٹرکٹیڈ رسپانس کوشچن ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں آتا ہے کہ اس میں 1 ورڈ بھی ہو جاتا ہے، تو 1 سینٹینس 1 ورڈ. تو سر آبجیکٹیو میں 1 ورڈ ہوتا نہیں ہے، تو یہ سبجیکٹیو کی کس طرح ٹائپ ہے، یہ کنفیوژن ہے مجھے. کس نے کہا ہے کہ جو کلوز اینڈڈ ہے وہ 1 ورڈ میں اس کا آنسر دیا جاتا ہے؟ سر ایس این سی کی جو ٹریننگ کرائی تھی نا، اس کی سلائیڈز میں ہے کہ یہ 1 ورڈ 1 سینٹینس اس کا آنسر ہو سکتا ہے ریسٹرکٹیڈ لیکن رسپانس کا. ہو سکتا ہے نا، لیکن کسی جی اسپیسیفک سچویشن میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے اس کا، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 جو ہے وجوہات بیان کریں، ٹھیک ہے، تو ہے یہ سبجیکٹیو ہی، لیکن اس کو ہم کیا کرتے ہیں، کلوز اینڈڈ کر دیتے ہیں کہ لمٹ اس کی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کا آنسر پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ 1 ورڈ لازمی نہیں ہے، 1 ورڈ ہو سکتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ صرف ایک سینٹینس پہ ہی مشتمل ہو، یہ اس سے لینتھی بھی. مثلا قائد اعظم کے جو ہے وہ 14 نکات بیان کریں. جی جی سر، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ مطلب جیسے ہم مطلب کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ڈیٹ آف 25 دسمبر ہے، تو یہ اس صورت میں ہو جائے گا، مطلب اس کے علاوہ تو اس کا کوئی آپشن نہیں ہو سکتا. قائد اعظم کی کیا کویسچن بتایا آپ نے؟ مطلب اگر ایک کویسچن آ جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے، تو مطلب جو ہے نا کہ وہ یہ اس صورت میں ہوگا آبجیکٹیو کہ ہے، 25 یہ آتا ہے شارٹ کویسچن میں جس کو ہم سپلائی ٹائپ کہتے ہیں. ابھی ہم اس سائٹ پہ جائیں گے، میں اس کو ایکسپلین کر لوں مکمل انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کا جو کویسچن ہے یہ اس میں کور ہو جائے گا. جب ہم ادھر شارٹ کویسچن پہ آئیں گے نا ابھی، تو اس کے بعد آپ پھر پوچھ سر لیجیے. میں لیٹ جوائن ہوا ہوں، یہ سر فرسٹ سلائیڈ ہے کائنڈلی سر. جی نہیں، یہ آئی تھنک سیکنڈ، ہاں جی سیکنڈ سلائیڈ ہے. اچھا، تھینک یو سر. اوپن اینڈڈ کنسٹرکٹیو میں آپ کا جواب دیتا ہوں. جس محترمہ یا محترم نے کویسچن کیا ہے اس کو پہلے آپ انڈرسٹینڈ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ اسی کے اندر ہی آپ کا جواب آ جائے گا. نیڈ لانگ ڈیٹیل آنسر، جو اوپن اینڈڈ ہے اس میں لانگ ڈیٹیل آنسر ہے. جیسے میں نے کہا
تحریک آزادی یا پاکستان کی آزادی کی تحریک کی وجوہات بیان کریں. تو جیسے اس کی پہلی بھی ایکسپلینیشن ہو گئی ہے کہ ایک انڈیویجول کے پاس جو پریویس اس کا نالج ہے اس کو سلیکٹ کرے گا, آرگنائز کرے گا, انٹیگریٹ کرے گا, ایویلویٹ کرے گا اور پھر اس کو لکھے گا. تو یہ اس کو اوپن اینڈڈ کنسٹرکٹیو یا ایکسٹینڈڈ رسپانس کہا جاتا ہے. allow someone to give free form answer response in own words, وہ اپنے الفاظ میں بالکل آزادانہ طور پر اس کا جواب پرووائڈ کرے گا. اب اس کی جو دوسری شکل ہے سبجیکٹیو کی یا دوسری ٹائپ ہے جس کو ہم کلوز اینڈڈ یا ریسٹرکٹڈ رسپانس کہتے ہیں, یہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں, آبجیکٹیو نہیں ہوتے. یہ ڈیٹیل میں آنسر دیے جاتے ہیں لیکن شارٹ ڈیٹیل ان کی ہوتی ہے. جیسے ہم ایسے ٹائپ کہتے ہیں اوپن اینڈڈ یا کنسٹرکٹیو یا ایکسٹینڈڈ رسپانس, یہ ایسے ٹائپ کویسچن ہوتے ہیں. یہ لاسٹ لائن بھی اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو کلوز اینڈڈ ہیں یہ ایسے ٹائپ نہیں ہیں, یہ 1 لائن 2 لائن 4 لائن 5 لائنوں پہ اس کا جواب مشتمل ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا جی کہ جیسے سوال ہے, ابھی آپ میں سے بھی کسی نے کہا کہ قائد اعظم کی ڈیٹ آف برتھ, یہ ہے شارٹ کویسچن, ٹھیک ہے. تو کلوز اینڈڈ کیا ہوگا کہ ایک لانگ کویسچن ہے جس کو ہم سبجیکٹیو کویسچن کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے لیکن اس میں ساتھ ریسٹرکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کا جواب یہاں سے یہاں تک, مثلا پاکستان کے پہلے 5 وزرائے اعظم کا جو دورانیہ ہے وہ بتائیں. اب یہ ریسٹرکٹڈ رسپانس ہے اور ان کی خدمات بتائیں. اوپن اینڈڈ کیا ہے, پاکستان میں اب تک کتنے وزرائے اعظم آ چکے ہیں اور ان کے پیریڈ کی اہم جو خصوصیات ہیں وہ بیان کریں. اب یہ جو ہے آپ کا اوپن اینڈڈ ہو گیا. ریسٹرکٹڈ رسپانس یا کلوز اینڈڈ جس میں آپ اینڈز بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے اس کا آنسر پرووائڈ کرنا ہے. لمٹس آر پلیسڈ آن آنسر ٹو بی گیون, contents are limited, specific information is required, these are subjective but not essay type. ادھر اگر ہم بات کریں تو یہ کچھ سپلائی ٹائپ ہوتے ہیں اور کچھ سلیکشن ٹائپ ہوتے ہیں. فل ان دا بلینکس اور شارٹ کویسچن کو, شارٹ آنسر کو ہم کیا کہتے ہیں, سپلائی ٹائپ, جس میں اسٹوڈنٹ نے اپنا آنسر سپلائی کرنا ہوتا ہے, فراہم کرنا ہوتا ہے. مثلا فل ان دا بلینکس میں بھی اس نے خود سے جواب لکھنا ہے. کویسچن آنسر جو شارٹ کویسچن ہے اس میں بھی اس نے اس کا جواب لکھنا ہے, چاہے وہ 1 ورڈ میں ہے, 1 سینٹنس یا 1 لائن میں ہے, تو وہ اس نے لکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ سپلائی ٹائپ ٹیسٹ ہیں. اسٹوڈنٹ آر ریکوائرڈ ٹو سپلائی اور پرووائڈ دیئر اون ریسپانس, فل ان دا بلینکس اینڈ شارٹ کویسچن. کچھ جو آبجیکٹیو کویسچن ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سلیکشن ٹائپ. مثلا MCQs ہیں جہاں پہ اس کو آپشن ملے ہوئے ہیں 4, اس نے ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے. اسی طرح ٹرو فالز ہیں, 2 آپشن ہیں جس کو رائٹ رانگ, کریکٹ انکریکٹ, ٹرو فالز, یہ 3 نیمز اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو اس میں اسٹوڈنٹ کے پاس 2 آپشن اویلیبل ہیں, ٹرو یا فالس, تو اس کے اوپر کسی کے اوپر کلک کرتا ہے, ٹک کرتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے کالم میچنگ, تو اس میں بھی 2 کالم ہیں یا مور دین 2 کالمز ہیں. تو اس میں بھی اسٹوڈنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے, سلیکشن کرنی ہوتی ہے کہ کس کا کیا جواب بنے گا, تو اس کے مطابق اس کو چوز کر لیتا ہے. اب کویسچن تھا کہ ہم نے کہیں پڑھا SNC کی کسی سلائیڈ میں کہ جو سنگل لائن ہے یا 1 ورڈ ہے, تو سنگل لائن یا 1 ورڈ جو ہے, 1 ورڈ جو ہے وہ ہوتا ہے شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے. جو کلوز اینڈڈ ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 1 لائنر ہو, لیکن اس میں ساتھ لمٹ بتائی جاتی ہے کہ اس کا یہ آنسر, یعنی یہ 1 لائن ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی لمٹ بھی بتائی جائے گی کہ یہ چیز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. کسی سبجیکٹیو کویسچن کے اندر سے کوئی تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ پوچھی جائے گی کلوز اینڈڈ یا ریسٹرکٹڈ رسپانس میں, یعنی لمٹس بتائی جائے گی. جیسے میں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ تحریک آزادی کی جو پہلی 3 وجوہات بتا دیں, یا پاکستان کے پہلے 5 وزرائے اعظم کے ادوار اور ان کی خصوصیات بتا دیں, یا سنگل نیشنل کریکولم کا جو فیز 1 ہے یہ اس کی تفصیل فراہم کر دیں, تو یہ جو ہے ہمارا کلوز اینڈڈ یا ریسٹرکٹڈ رسپانس ہے. اگر ایسے کویسچن آ جائے کہ سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے, اس کی اہمیت اور اس سے پڑھنے والے اثرات پہ تبصرہ فرمائیں, اب یہ جو ہے ہمارا اوپن اینڈڈ کنسٹرکٹیو یا ایکسٹینڈڈ رسپانس کویسچن بن جائے گا. جی کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ جی پلیز جن کے کویسچن. جی سر. تھینک یو. سر اس میں ایسے بھی تو آ سکتا ہے کہ ایک ایسے لکھے اور اس میں 200 ورڈز ہوں, یہ بھی تو ریسٹرکٹڈ رسپانس میں آئے گا. ریسٹرکٹڈ میں آ جائے گا, جب ایک لمٹ دی جا رہی ہے تو یہ ریسٹرکٹڈ ہے.
اچھا جی، بیسٹ میئر ٹو اوائڈ گیسنگ کریکشن از سپلائی ٹیسٹ. اب سپلائی یعنی شارٹ کویسچن ہے یا پھر آپ کا جو فل ان دا بلینکس ہیں، یہ سب سے بیسٹ میئر ہیں. آبجیکٹیو ٹیسٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے بیسٹ جو ہے سپلائی ٹائپ ٹیسٹ ہوتے ہیں. مثلا ایم سی کیوز ہیں، یہاں پہ بھی تکا لگ سکتا ہے، گیس لگ سکتا ہے آپ کا، ٹرو فالس میں بھی، کالم میچنگ میں بھی. لیکن شارٹ آنسر اور سپلائی ٹائپ میں آپ کو چونکہ خود سے آنسر سپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پہ جو ہے گیس لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کمبائن ٹیسٹ. جب سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ٹیسٹ اکٹھے ہوں، یہ کویسچن اکٹھے ہوں ایک ہی ٹیسٹ میں، تو اس کو کمبائن ٹیسٹ کہا جاتا ہے. جیسے ہمارا جو پیٹرن ہے، چاہے ہمارا اسکولز کا ہے، کالجز یا یونیورسٹی کا، سارا ہمارا کمبائن ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں سبجیکٹیو پلس آبجیکٹیو کویسچنس شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد آبجیکٹیو اسیسمنٹ. ایم سی کیوز ویل ناؤن ہے، ملٹیپل چوائس کویسچن. اٹ از این اسیسمنٹ ویئر اسٹوڈنٹ آر ریکوائرڈ ٹو چوز ون کریکٹ آنسر فرام گیون آپشن. 4 آپشن دیے جاتے ہیں، سم ٹائم 5 بھی دیے جاتے ہیں، سم ٹائم 3 بھی. تو ان میں سے اسٹوڈنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اس میں جو پرابلم ہوتا ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں کویسچن پوچھا جاتا ہے، اس کو سٹیم کہا جاتا ہے. دا اسٹیٹمنٹ آف پرابلم ان ایم سی کیوز از کالڈ سٹیم. اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، یہ پازیٹیو فارم میں ہونی چاہیے، نیگیٹو فارم میں نہیں ہونی چاہیے، پازیٹیو فارم اور میننگ فل فارم میں ہونی چاہیے. یعنی اس کو جو اسٹوڈنٹ ہے یا ایگزامننگ ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کس بارے میں ہے یا اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے. تو اس کی نیگیٹو فارم کو اوائڈ یا اوور لک کیا جانا چاہیے. تو اس میں نیچے جو سجیسٹڈ آنسرز ہوتے ہیں، جن کو ہم چوائسز بھی کہتے ہیں، الٹرنیٹیوز بھی کہتے ہیں اور آپشنز بھی کہتے ہیں، یہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی. ان کی جو لینتھ ہے وہ تمام کی سیم ہونی چاہیے. ایک ایسے نہ ہو کہ ایک آپشن اے ہے اس کا صرف ایک ورڈ لکھا ہو، آپشن بی کے 2 ورڈ لکھے ہوں اور آپشن سی جو ہے مکمل، سی اور ڈی مکمل لائنز ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا جو درست جواب ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کریکٹ آپشن کہتے ہیں درست جواب کو. ہاں، اس کے بعد ڈسٹریکٹر. ایک تو درست جواب ہو گیا، جو باقی 3 ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈسٹریکٹر کہتے ہیں. جو کریکٹ ہے اس کو آنسر، جو انکریکٹ ہے ان کو ڈسٹریکٹر کہا جاتا ہے. اب اس کی جو کچھ فیچر یا خصوصیات ہیں، اچھا ڈسٹریکٹر، گڈ یا اسٹرانگ ڈسٹریکٹر وہ ہوتا ہے جو لو اچیور کو، لو پرفارمر کو ہائی پرفارمر سے زیادہ اٹریکٹ کرے. یعنی ان کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ اسٹرانگ ڈسٹریکٹر ہے. اور بیڈ ڈسٹریکٹر وہ ہوتا ہے جو لو اور ہائی اچیور کو ایکولی کیا کرے، اپنی طرف اٹریکٹ کرے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈسٹریکٹر جس کو لو اچیور اور ہائی اچیور سب نے درست جواب سمجھا تو وہ کیا کہلائے گا، بیڈ ڈسٹریکٹر کہلائے گا. ایڈوانٹیجز کیا ہیں ایم سی کیوز یا آبجیکٹیو ٹیسٹ کے ساتھ؟ انکریز والا آپشن آ جاتا ہے سر. جی یہ کس طرح کا ڈسٹریکٹر میں آئے گا سر؟ کون سا؟ میں سمجھ وہ آنسر بھی ہو سکتا ہے. آج کل جو ٹیسٹ آ رہا ہے نا سر، آج کل جو ٹیسٹ آ رہا ہے نا اس کا جو لاسٹ آپشن ہوتا ہے وہ سب کا وہ نان آف دیز آتا ہے. ہاں جی. تو وہ کس طرح کا ڈسٹریکٹر ہو سکتا ہے؟ وہ کیونکہ آنسر بھی ہو سکتا ہے. آپ بتائیں وہ کس طرح کا ہوتا ہے سر؟ مطلب وہ تھوڑا آج کل ٹیسٹ مشکل ہو گیا ہے. جی مجھے پتہ ہے، آج کل ایف پی ایس سی بلکہ سارے پبلک سروس کمیشنز کا جو چوتھا آپشن ہے وہ نن آف دیز ہے. تو نان آف دیز آر. ہاں، اب جس کی تیاری اچھی ہے، جو ہائی اچیور ہے نا، جو ہائی اچیور ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، وہ اس کی طرف نہیں جاتے. اب جو لو اچیور ہیں موسٹلی جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو جن کی تیاری ہوتی ہے، میں بھی اب کوشش کر رہا ہوں کہ جو ٹیسٹ پرووائڈ کر رہا ہوں پری ٹیسٹ کے علاوہ، تو جو سبجیکٹ ٹیسٹ میرے بھی جتنے آپ کو ملیں گے تو اس میں چوتھا آپشن یہی نن آف دیز آپ کو ملے گا. اور یہ بہت ہی کنفیوز کرتا ہے لو اچیور کو بھی، ہائی اچیور کو بھی. لیکن اس سے یہ ہے کہ جی سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں ہم نے پڑھا تھا کہ نان آف دیز جو ہے وہ آپشن میں نہیں آ سکتا، یا جیسے ناٹ کا آپشن. یہ سر صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی سر یہ بائی رول کی بات کر رہا ہوں سر. آج کل جو پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کا مجھے تو خیر نہیں اس بات کا آئیڈیا کہ نن آف دیز جو ہے وہ آنسر، جو آپشن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو آئی تھنک میں نے یہ میرے خیال میں کہیں نہیں پڑھا کہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ ایک جو ہے وہ بیڈ ڈسٹریکٹر ہے جو ہائی اچیور اور لو اچیور سب کو ایکولی اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ سر لاسٹ ٹائم جو ہم نے وہ دیے تھے نا پیپر 2016 میں، ہاں جی،
تو ایک یہ میرے خیال میں یہ ہم تیاری کر رہے تھے سر تبسم صاحب سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ رول ہے کہ نان آف دیز جو آ جائے تو یہ نہیں دے سکتے آپ، اس طرح کی معروضی بھی بن سکتی ہے شاید کہ ہمارے جو ہے شاید جوابات میں نان آف دیز نہیں آ سکتا. شاید انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا، بہرحال میں نے نہیں پڑھا تو میں اس کو مزید جو ہے سرچ کر لوں گا. تو میں نے ویسے اب تک نہیں پڑھا کہیں کہ نن آف دیز جو ہے وہ آپشن میں نہیں آ سکتا. اچھا جی، ایڈوانٹیجز کی ہم بات کر رہے تھے. سب سے پہلے یہ جو ایڈوانٹیجز ہیں ایم سی کیوز کے، سارے آبجیکٹیو جو اسیسمنٹ ہیں ان سب کے یہی ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے ان میں، ایزی ٹو سکور ہوتے ہیں، سمپل جو ایس ایل اوز ہیں ہم ان کو میئر کر سکتے ہیں آسانی سے، اور ٹائم اور اسپیس جو ہے ہم اس کو ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز ان سب کے کیا ہیں؟ کمپلیکس جتنے بھی یہ آبجیکٹیو اسیسمنٹ ہیں ان کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ یہ کمپلیکس جو آؤٹ کمز ہیں ان کو میئر نہیں کر سکتے. اور جو بیلنس ٹیسٹ ہے جس میں ہم بات کریں گے آج کہ ہم آبجیکٹیو اور کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں آپس میں کمپیئر کر کے، تو ایک بیلنس ٹیسٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنے میں ہمیں مشکل درپیش آتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہے وہ ہم میچنگ آئٹمز اس کو کہتے ہیں. ٹرو فالس کا آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ٹرو فالس کے 3 ڈفرینٹ نیمز ہیں. اس میں ٹرو فالس، کریکٹ انکریکٹ اور رائٹ رانگ. تو اگر پوچھا جائے کہ سب سے ایزیسٹ ٹو سکور جو ہے وہ کون سا ہے، تو سم ٹائم میچنگ کالم، فل ان دا بلینکس، شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز آ جائے تو پھر اس وقت اس کا جواب ایم سی کیوز ہوگا. اور ان کیس کے ایم سی کیوز آپشن میں اویلیبل ہے، ساتھ میں ٹرو فالز اویلیبل ہے آپ کے آپشنز میں، تو یہاں پہ ٹرو فالز آئے گا کیونکہ اس میں نمبر آف آپشنز 2 ہو جاتے ہیں، تو یہ زیادہ آسان ہے مارکنگ یا اسکورنگ کے لیے. تو میچنگ آئٹمز یا کالم میچنگ یہ کیا چیز ہے؟ اٹ از این اسیسمنٹ ویئر اسٹوڈنٹ آر ریکوائرڈ ٹو میچ ریسپانس فرام کالم بی ود اسٹیمولس کالم اے، یعنی کالم اے میں کویسچن دیے جائیں گے اور کالم بی میں ہم نے اس کو میچ کرنا ہوگا. مثلا سوکریٹیز جو ہے، سوکریٹیز ہے، ارسطاٹل ہے، پلیٹو ہے، یہ ایک کالم ہے جس کو کالم ہم اے کہہ رہے ہیں، جس کو اسٹیمولس کالم کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جو کالم بی ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے یا ان کا جو ڈیوریشن ہے وہ مینشن ہے. تو کالم اے اور کالم بی، کالم اے کو ہم کہتے ہیں کیا پریمس کہتے ہیں، جس میں سے ہم جو اپنا آنسر جس کا ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے، اور کالم بی ہمارے اس میں آپشن اویلیبل ہوتے ہیں. اب یہ 2 کالم بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز میں کہ جو ایم سی کیوز کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اسٹیم کہا جاتا ہے اور اس کو پریمس کہا جاتا ہے. جو اسٹیٹمنٹ آف پرابلم ہے یا کالم ہے جس کا ہم نے میچ تلاش کرنا ہوتا ہے میچنگ آئٹم یا میچنگ کالم میں، یہ ویل ناؤن یا موسٹ ریپیٹڈ جو ایم سی کیوز ہیں ان 2 اسیسمنٹس میں سے ہیں. اب اس کی کچھ ٹائپس ہیں. پرفیکٹ میچنگ، جب ایک آپشن جو کالم بی میں اویلیبل ہے وہ کالم اے کے کسی بھی کویسچن کا سنگل آنسر ہے، یعنی این آپشن ان کالم بی از اونلی آنسر ٹو ون آف دا آئٹم ان کالم اے، یعنی 4 کویسچن ہیں کالم اے میں، 4 اس کے جوابات ہیں کالم بی میں، تو اس کو کہتے ہیں ہم پرفیکٹ میچنگ. ایک جو جواب آگے ہے وہ صرف ایک ہی سوال کا ہے، ایک سے زیادہ کا نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ میچنگ. دوسرا ہے سیکوینس میچنگ. سیکوینس میچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کالم اے دیا گیا ہے اور کالم بی ہے آگے، تو یا اس سے زیادہ بھی کالم ہو سکتے ہیں، تو ہم نے ان کو ارینج کرنا ہوتا ہے. جو کالم بی ہے اس میں جو ڈیٹس ہیں وہ اوپر نیچے لکھی ہوئی ہیں. ادھر سے سیکوینس اس کا ایسے سوکریٹیز لکھا ہوا ہے، ارسطاٹل، پھر پلیٹو ارسطاٹل اور پھر الیگزینڈر، یہ اس طرح 4 سیکوینس میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن آگے ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے اس کا کوئی پراپر آرڈر یا سیکوینس نہیں ہے، تو اس کا سیکوینس سیٹ کرنا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے سیکوینس میچنگ. اور تیسری اس کی ٹائپ ہوتی ہے ملٹیپل میچنگ. ریکوائرڈ میچنگ آئٹمز ان مور دین 2 کالم، جب 2 سے زیادہ کالمز ہوں ان کی آپس میں میچنگ کی جا رہی ہوگی تو اس کو ملٹیپل میچنگ کہا جاتا ہے. آبجیکٹیوز
یا ایڈوانٹیجز ان کے وہی ہیں جو ایم سی کیوز کے ہم نے پڑھے ہیں. آبجیکٹیوٹی ہے, ایزی ٹو اسکور ہے, میئر سمپل ایس ایل اوز, اور ٹائم اور اسپیس کو ہم اچھی طرح سے اس میں مینیج کر سکتے ہیں. اور اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں سیم وہی ہیں جو ایم سی کیوز کے تھے. کون سے؟ کین ناٹ میئر کمپلیکس لرننگ آؤٹ کمز اور ڈیفیکلٹ ٹو کنسٹرکٹ بیلنس ٹیسٹ. نیچے ہے ایم سی کیوز آر موسٹ وائڈلی یوزڈ ایز اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ان یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ. یو ایس اے میں سب سے جو اسٹینڈرڈائز آبجیکٹیو ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے وہ ایم سی کیوز کیے جاتے ہیں, اور یہ ہماری کلاس رومز میں بھی ویل ناؤن یا پاپولر ہیں. یہ کویسچن ایم سی کیوز کی شکل میں آ سکتا ہے کہ ہماری جو کلاس رومز ہیں ان میں جو موسٹ پاپولر کویسچن ہیں یا ٹیسٹ ہیں, ٹائپ آف ٹیسٹ, وہ کون سے ہیں؟ تو وہ ایم سی کیوز ہیں. ایزیسٹ ٹو اسکور از ٹرو فالس رائٹ رانگ کریکٹ انکریکٹ. یہ ایک ہی چیز کے 3 نیمز ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایم سی کیوز اور ٹرو فالس اکٹھے کسی ان کے آپشن میں اویلیبل ہوں تو پھر ٹرو فالس ہوگا. ہماری کچھ بکس میں جو آبجیکٹیو بکس ہیں پریپریشن کے لیے تو اس میں ٹرو فالس نہیں ہوتا. ایم سی کیوز کے ساتھ کالم میچنگ, شارٹ کویسچن, فل ان دا بلینکس, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جو ہے ایزیسٹ ٹو اسکور ایم سی کیوز ہوگا. اب ہم بات کریں گے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ڈیزائن کون کرتا ہے, کون تیار کرتا ہے؟ ایکسپرٹس تیار کرتے ہیں, اسپیشلسٹ تیار کرتے ہیں, جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جن کو ایکسپوجر ہوتا ہے, کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے آبجیکٹیو اس میں شامل ہیں, کنٹینٹ کیا ہے, کنٹینٹ کے ٹاپک کتنے ہیں, ٹاپک کے اندر سے کتنے کویسچن ہم نے کس آبجیکٹیو کے شامل کرنے ہیں. تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ. ٹیسٹ ڈیولپڈ بائی ایکسپرٹس اور اسپیشلسٹ دیٹ از ایکسپیریمنٹلی ایویلویٹڈ. اس ٹیسٹ کو ہم پری ٹیسٹ کہتے ہیں یا پائلٹ اسٹڈی جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کو پائلٹ ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے. جبکہ دوسری سائڈ پہ اگر ہم بات کریں تو نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ایکسپرٹس نہیں بناتے, بلکہ ٹیچر اپنی کلاس روم ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے اس نے کسی ایک چیپٹر کے بعد بنانا ہے, کسی ایک یونٹ کے بعد, ٹاپک کے بعد اپنا جو کورس ہے ہاف کورس یا کوارٹر کورس کور کرنے کے بعد جو ٹیسٹ اپنی ضرورت کے مطابق وہ جو بناتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ. اب آگے ان کے کچھ فیچرز ہیں. بیلنس ٹیسٹ, ویلڈ اور ریلائبل. بیلنس ہم یہ اگلی ایک سلائیڈ ہے, یہ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن, اس میں ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں. یہ ایک بیلنس ٹیسٹ تیار کرنے کا ہے, ایک ٹیبل دکھایا گیا ہے کہ ایک سائڈ پہ ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. یہ آبجیکٹیوز ہیں, جیسے یہ کگنیٹیو جو ڈومین ہے تو اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, نالج, کمپریہنشن, اپلیکیشن, انالیسس, سنتھسس, ایویلویشن. تو اس سائڈ پہ ہمارے ٹاپک آتے ہیں کہ یہ ٹاپک اے تھا یا چیپٹر اے تھا, چیپٹر بی, چیپٹر سی, چیپٹر ڈی. تو اس چیپٹر میں سے ہم نے نالج کے کتنے کویسچن لینے ہیں, کمپریہنشن کے کتنے لینے ہیں, اپلیکیشن کے کتنے لینے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم جو ہے جب بلوم اینڈ سولو ٹیکسونومی پڑھیں گے تو مزید بہتر ہو جائے گا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو مقصد بات کرنا یہ چیز آپ کو دکھانے کا کہ ایک بیلنس ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں. ایک آبجیکٹیو, مقاصد کیا تھے ان کو پڑھانے کے, اور ان مقاصد سے ریلیٹڈ جو کنٹینٹ ہے تو اس میں سے یہ ان آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ اس کنٹینٹ سے کویسچن کتنے اور کیسے لیے جائیں گے, کون سے لیے جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس ٹیسٹ. تو ٹیسٹ از بیلنسڈ. ویلڈ ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے؟ وہ مقصد جس کے لیے ہم ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں, ہمارا مقصد پورا کرے وہ ٹیسٹ, تو اس کو ہم کہتے ہیں ویلڈ ٹیسٹ. اور ریلائبل ٹیسٹ کہتے ہیں ٹیسٹ کی کنسسٹنسی کو, یعنی ایک ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ ٹیسٹ بنا ایک جگہ پہ تو وہ ریلائبل ہے, ایک اسکول اے میں تو اس نے صحیح رزلٹ دیے, ہمارے مقاصد کے مطابق دیے, اچھے دیے, تو دوسرے میں نہ دیے. تو وہ ریلائبل ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جو ملٹیپل پلیسز پہ اگر کنڈکٹ ہو تو اس کے رزلٹ سیم ہوں. تو بیلنس ہوتا ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ, ویلڈ ہوتا ہے اور ریلائبل ہوتا ہے. یہ ویلڈیٹی, ریلائبلٹی اسی چیپٹر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں آگے جا کے. جبکہ جو ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اس حد تک ویلڈ, ریلائبل یا بیلنس نہیں ہوتا. ٹیچر اپنی جو اس نے پڑھایا ہوتا ہے, جو چیزیں اس نے زیادہ کور کرائی ہوتی ہیں, جو ٹائم لگایا ہوتا ہے یا جو وہ مشکل سمجھتا ہے بچوں کے لیے, وہ شامل کرتا ہے اپنے ٹیسٹ میں. اس کا جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کا اسکوپ وائڈ ہے, یہ مور ایکوریٹ ہے. اس میں کنٹینٹ جو ہے اسٹینڈرڈائزڈ ہوتے ہیں اور جو کریکولم ہے یا کنٹینٹ ہے انٹائرلی اس میں کور کیا جاتا ہے. اور اس کے نارمز ہوتے ہیں یعنی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اسپیسیفک. اور اس میں انالیسز آف آئٹم از نیسیسری, یعنی اس میں ہم آئٹم انالیسز لازمی کرتے ہیں. یعنی ایک
ایکسپائرڈ آئٹم کو پہلے انالائز کرتا ہے پھر انکلوڈ کرتا ہے، جبکہ نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں لیس ایکوریٹ ہے، کانٹینٹ اس میں جو ہے وہ کسی حد تک اسٹینڈرڈائز ہوتا ہے یا اسٹینڈرڈائز نہیں ہوتا، تھوڑا سا کانٹینٹ اس میں کور ہوتا ہے اور اس میں کوئی اسپیسیفک نارمز نہیں ہوتے اور آئٹم کو انالائز نہیں کرتا، اس نے ٹیسٹ بنایا بچوں کو دے دیا، تو اس میں پائلٹ ٹیسٹنگ نہیں ہوتی۔ تو یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں، MCQs میں بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو ایکسپرٹلی میڈ یا اسپیشلسٹ جس کو تیار کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹلی جس کو ہم ایویلویٹ یا اس کو بیلنس، اس کی ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی چیک کرتے ہیں، تو یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے، اور ٹیچر میڈ ٹیسٹ کو ہم نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کہتے ہیں۔ کچھ فارمز ہیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی نیچے، جیسے اچیومنٹ ٹیسٹ ہے، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے، انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے، نارم ریفرنس اینڈ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ ہیں۔ یہ سارے کچھ ہم نے اس میں پہلے دیکھ لیے ہیں، کچھ کو انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے۔ اب نارم ریفرنس اینڈ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ، NRT اینڈ CRT۔ نارم ریفرنس ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو دوسرے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک کلاس ہے 6th کلاس، تو اس میں جو ایک ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا، ایگزام ہوا، تو اس میں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو آپس میں کمپیئر کیا جائے گا۔ ہم یہ جو گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ دیتے ہیں، گیٹ ٹیسٹ، تو اس میں جب آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو اس میں آپ کو پرسنٹائل سکور ملتا ہے۔ ایک پرسنٹائل کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو ہے آئیڈیا کہ کیا ہوتا ہے پرسنٹائل سکور؟ NTS کے تھرو جو MPhil ایڈمیشن کے لیے ہم ٹیسٹ دیتے ہیں، گیٹ ٹیسٹ دیتے ہیں، جی کوئی بتا سکتا ہے پرسنٹائل کیا ہوتا ہے؟ جی کسی کو ہے آئیڈیا؟ چلیں میں خود بتا دوں۔ جی جی کہ کینڈیڈیٹس، ٹوٹل کینڈیڈیٹس میں سے آپ کی پرسنٹیج کیا بن رہی ہے کہ آپ کون سے نمبر پہ آ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر 70% آپ کا بن رہا ہے، اٹ مینس کہ آپ 70% اسٹوڈنٹ سے آگے ہیں۔ یس ان مارکس یس پرسنٹائل کا مطلب، پرسنٹائل سکور یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ٹوٹل جو ہے وہ 100 اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیا، اب آپ کے آئے ہیں 70% مارکس یا 70 مارکس ہیں فرض کریں، تو پرسنٹائل سکور آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے برابر یا آپ سے کم اتنے اسٹوڈنٹ کے مارکس ہیں۔ فرض کریں آپ کا بن رہا ہے 65 پرسنٹائل، اس کا مطلب یہ ہے کہ 65 اسٹوڈنٹ یا 65% اسٹوڈنٹ کے مارکس آپ کے برابر یا آپ سے کم ہیں، اور باقی اسٹوڈنٹ کے مارکس جو ہیں، جو 35 اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے مارکس آپ سے زیادہ ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے پرسنٹائلس کے، یہ بیسیکلی کمپیریزن ہوتا ہے انڈیویجولس کا، ایک اسٹوڈنٹ کا دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا گروپ آف اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ کمپیئر این انڈیویجول پرفارمنس ود دا پرفارمنس آف ادر، ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس دوسرے سیم ایج گروپ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا کی جاتی ہے؟ کمپیئر کی جاتی ہے۔ سیم ایج گروپ سے مراد اوبویسلی ہمارے جو کلاس ہیں ان کا ایک اسپیسیفک لیول ہے، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کی آفیشیل ایج 3 to 5 ہے، پرائمری کی 5 to 9 ہے، ایلیمنٹری کی 10 to 12 ہے، اور سیکنڈری کی 13-14 ایئرز ہے۔ تو یہ آفیشیل ایج ہے۔ اب جو نارم ریفرنس ہوتا ہے ایک ہی ایج گروپ کے درمیان، یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ 6ٹھی والے بچوں کا جو پرفارمنس ہے وہ 7ویں والے بچوں کے ساتھ کی جائے، نہیں، بلکہ 6ٹھی کے بچوں کے ساتھ ہی 6 کلاس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی ان کا کمپیریزن کیا جائے گا۔ کمپیریزن از میڈ امنگ انڈیویجولز کے درمیان جو ہے وہ کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ یہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے انڈیویجولز کو، جیسے میں نے بتایا ہے کہ 70% اگر آپ کا پرسنٹائل سکور آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% اسٹوڈنٹ کے مارکس آپ کے برابر یا آپ سے کم ہیں، 30% کے آپ سے زیادہ ہیں، تو یہ ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پرسنٹائل رینک یوز ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، یہ کچھ ڈیسیجن لینے کے لیے کہ اتنے اسٹوڈنٹ کو کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنے اسٹوڈنٹ سے بیٹر ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ڈیسیجن لینے کے لیے یہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کی انفارمیشن یہ پرووائڈ کرتا ہے، ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کی، اور یوز ٹو رینک اسٹوڈنٹس اچیومنٹ، اور یہ اوپر بھی ڈسکس ہو گیا کہ اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹس کو رینک کرنے کے لیے نارم ریفرنس ٹیسٹ یوز کیا جاتے ہیں۔ اب اس کے برعکس ہے بالکل،
کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ. کرائٹیریا ہم کہتے ہیں ایک سیٹ سٹینڈرڈ کو، ایک اسپیسیفک کنڈیشن کو، ایک لرننگ ٹاسک کو، ایک لرننگ آبجیکٹیو کو، یعنی کسی خاص مقصد کے لیے. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس آپس میں کمپیئر نہیں کی جائے گی، بلکہ ایک جو سیٹ کرائٹیریا ہے، مثلا 40% پاسنگ مارکس ہیں، تو 40% پاسنگ مارکس کے حوالے سے ایک چیپٹر سے ٹیسٹ لیا جائے گا کہ کتنے جو ہے اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ. 50% والا کوالیفائی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا ہے. یا ہم کہیں گے کہ جو 2 چیپٹر جو ہے یہ کمپلیٹ کر لے گا تو وہ جو ہے جو فائنل ایگزام ہے وہ دے سکے گا. تو یہ ایک ہم نے کیا کر لیا، کرائٹیریا سیٹ کر لیا. تو اس کو کہتے ہیں کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ. اٹ میئرز چائلڈ پرفارمنس اگینسٹ اے سیٹ آف کرائٹیریا، لرننگ ٹاسک اور سیٹ آف آبجیکٹیو اور اسٹینڈرڈ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جو ایک اسپیسیفک سکلز تھیں اسٹوڈنٹس نے وہ ایکوائر کی ہیں یا نہیں کی ہیں. مثلا 2 چیپٹر تھے تو انہوں نے پڑھ لی اچھی طرح یا نہیں پڑھ لی. تو اس کے بعد ہے کہ فکس پرفارمنس آؤٹ کم میئر کرتا ہے، یعنی ایک چیز فکس ہے، ہم نے کرائٹیریا فکس کیا ہوا ہے تو وہی ہم نے میئر کرنا ہے. تو فکس پرفارمنس آؤٹ کمز یہ میئر کرتا ہے، اور اس میں کمپیریزن گروپس کے درمیان جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس میں ہم نے کہا ہے کہ انڈیویجولز کے درمیان کیا جاتا ہے. ایمفیسائز پرفارمنس آف انڈیویجولز آن اسپیسیفک بیہیویئرل انسٹرکشنل آبجیکٹیوز. اسپیسیفک یا جو بیہیویئرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور انسٹرکشنل، یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے، میں بتا دیتا ہوں. بیہیویئرل یا اسپیسیفک آبجیکٹیوز وہ ہوتے ہیں جن کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں. اور انسٹرکشنل آبجیکٹیو وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ٹیچر نے ایک چیز پڑھائی اور اس نے کہا کہ یہ اسٹوڈنٹ تک یہ چیز ڈیلیور ہونی چاہیے، بچوں کو یہ نالج ملنا چاہیے، یہ ان کی لرننگ یا انفارمیشن نالج سکلز، یہ اس کی انفارمیشن یا نالج ان کے پاس ہونا چاہیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں انسٹرکشنل آبجیکٹیو. اور بیہیویئرل کون سے ہوتے ہیں کہ ٹیچر نے جو انسٹرکشن دی اسٹوڈنٹ اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانے کے قابل بن جائیں، یہ ہوتا ہے اسپیسیفک یا بیہیویئرل آبجیکٹیو. تو اس میں جو ہے پرسنٹیج رینک یوز ہوتی ہے کہ 40% کے جو ہے وہ پاسنگ مارکس ہیں، 80% پہ فرسٹ ڈویژن ہے، 60% پہ سیکنڈ ہے، 50 پہ تھرڈ ڈویژن ہے. It tells either a student require more or less work on a task. 2 چیپٹر کے بعد ہم نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا کہ وہی جو ہے بچے آگے جائیں گے جن کے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوں گے یا ایگزام دے سکیں گے فائنل. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچے نے کیا یہ جو ٹاسک ہے کمپلیٹ کر لیا، اس میں مزید اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو نارم ریفرنس اور کرائٹیرین ریفرنس تھا. اس کے بعد اسٹیپس فار ٹیسٹ کنسٹرکشن. ایک ٹیسٹ کو ہم کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پرپز آف ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. نمبر 2 ہم لرننگ آؤٹ کم یا جس کو ہم SLOs کہتے ہیں ہم وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہم جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو ہمارے لرننگ آؤٹ کمز ہیں یہ اسپیسیفک ہیں یا آبزرویشنل ہیں، کون سے ہیں، آبزرویبل ہیں. اور چوتھے نمبر پر ہم جو ہے جو ہمارے ٹاپکس ہیں ان کی آؤٹ لائن بناتے ہیں. اب ہمارے پاس آبجیکٹیو بھی آ گئے اور کنٹینٹ یعنی آؤٹ لائن بھی ٹاپکس کی آ گئی. اب ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس ٹاپک میں سے کون سے آبجیکٹیو کے کویسچن اور کتنے کویسچن ہم نے بنانے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ بلو پرنٹ یا ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن. تو ہم اس کو 2 وے چارٹ بھی کہا جاتا ہے. ہم کیا کریں گے، تیار کریں گے ٹیسٹ بلو پرنٹ یا ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن TOS. اس کے بعد پریپیئر ٹیسٹ آن دا بیسس آف ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن. اب ہمارے پاس ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن آ گیا کہ چیپٹر نمبر 1 سے ہم نے نالج کے اتنے، کمپریہنشن کے اتنے، اپلیکیشن کے اتنے ہم نے کویسچن لینے ہیں. تو اب ہم اس بیس پہ اس میں سے اس چیپٹر یا ٹاپک میں سے کویسچن ڈیولپ کریں گے. تو 6 سٹیپس ہوتے ہیں. پرپز آف ٹیسٹ سب سے پہلے، اس کے بعد SLOs، اس کے بعد SLOs کی ڈیفینیشن، ٹاپک کی آؤٹ لائن، 2 وے ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن اور ٹیسٹ ڈیولپمنٹ. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن. اس کو 2 وے چارٹ بھی کہا جاتا ہے یا ٹیسٹ بلو پرنٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کے 3 نیمز ہیں، 2 وے چارٹ، ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن، ٹیسٹ بلو پرنٹ. تو اسپیسیفیکیشن، اسپیسیفائی کرنا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ آپ کا چیپٹر نمبر 1 ہے، ٹاپک نمبر 1 ہے، اس میں سے آپ نے اتنے کویسچن، اوبویسلی آپ سب نے جو ہے بلوم ٹیکسونومی پڑھی ہوگی. اگر آپ نے امتحان کی تیاری کے دوران نہیں پڑھی تو BEd کے دوران لازمی کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی.
یا آپ کی جو انڈکشن ٹریننگ. ٹیبل آف جی جی نیو سلائیڈ آپ کر رہے ہیں. جی نیو جی سلائیڈ جی آپ کو نہیں شو شو نہیں ہو رہی یہاں. آپ ری جوائن جی کر جی لیں نہیں پھر ری جوائن. باقی لوگوں کو شو ہو رہی ہے نیو سلائڈ پلیز ٹیبل آف جی سر. اسپیسیفکیشن کی. جی اب جی ہو رہی ہے. ہاں تھوڑا سا جی سر سم شو ہو ٹائم نا رہی یہ ہے. ٹائم لگ جاتا ہے اس وجہ سے. اچھا اسپیسیفائی کرنا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس نالج یہ کوگنیٹیو ڈومین ہے, سائیکو موٹر اور افیکٹو ڈومین ہے. تو ان ڈومینز کے کس لیول کے کون سے کویسچن کس ٹاپک میں سے ہوں گے یہ اسپیسیفائی کرنا ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کا کام ہوتا ہے. اس کو ٹیسٹ بلو پرنٹ یا 2 وے ٹیبل آف چارٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. یعنی 2 چیزیں اس میں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک کیا چیز ہوگی, ہمارے پاس لسٹ آف کنٹینٹ یا ٹاپکس ہوگا, اور دوسرے آبجیکٹیوز ہوں گے. کنٹینٹ سے ان آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہم نے کیا کرنا ہے, ٹیسٹ بنانا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے, گائیڈ کرتا ہے ٹیبل آف اسپیسیفکیشن. اٹ از کالڈ بلو پرنٹ فار ٹیسٹ. ٹیبل آف اسپیسیفکیشن از 2 وے ٹیبل اور چارٹ that provides a graphic representation of the content of a course or curriculum element and the educational objectives of the topic. اب بڑا ایک ویل نون کویسچن ہے ایم سی کیوز کے, جو ٹیبل آف اسپیسیفکیشن ہے اس کے 2 ایکسز ہوتے ہیں. یہ جو ہاریزنٹل ایکسس ہے اس کو ہم ایکس ایکسس کہتے ہیں, اور جو ورٹیکل ہے اس کو وائی ایکسس کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا جو اس کا وائی ایکسس ہے, وائی ایکسس پہ ہمیشہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیں یہ لیولز آف آبجیکٹیوز ہیں. یہ وائی ایکسس پہ ہمیشہ اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اور ایکس ایکسس پہ کیا ہوتا ہے, ٹاپک یا کنٹینٹ ہوتے ہیں. ایکس ایکسس پہ ٹاپک یا کنٹینٹ ہوتے ہیں. یہی چیز اس کی ڈیفینیشن میں ہے کہ 2 وے ٹیبل that provides graphical representation of the content and the educational objectives of the topics. It is a 2-way chart which describes the topic to be covered by a test and the number of items or points which will be associated with each topic according to the objective of the topic. تو جیسے ہم نے بات کی یہ ٹاپک A B C D ہیں فار ایگزامپل, تو نالج کے جو ہے ٹاپک اے سے کتنے کویسچن ہیں, بی سے کتنے ہیں, سی سے, ڈی سے, اسی طرح. یعنی ٹوٹل اگر 100 مارکس کا کویسچن ہے تو ہم اس طرح اپنے کویسچنس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. 20 کا بھی ہے یا جتنے کا بھی ہے پرسنٹیج وائز ہم اس کو ایسے اپنے آبجیکٹیوز بناتے ہیں. پھر آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک میں سے اتنے کویسچن ہم نے اس آبجیکٹیو کے چوز کرنے ہیں. اب اس کے پرپز یا اس کے بینیفٹس یا ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایک تو بیلنس ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, یعنی ٹی او ایس سے بیلنس ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, آبجیکٹیو اور کنٹینٹ کو بیلنس کرتے ہیں ہم اس میں. دوسرا یہ انٹیگریشن ڈیولپ ہوتی ہے اس میں, کس چیز کی, کنٹینٹ اور آبجیکٹیوز کی. اور تیسرا یہ ہے کہ پورا ہمارا جو کنٹینٹ ہے اس میں سیمپلنگ جو ہے ہول کنٹینٹ سے ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے کہ کہاں سے ہم نے کویسچن لینا ہے. اور چوتھا جو ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ہے یہ انشور کرتا ہے ٹیبل آف اسپیسیفکیشن. اوبویسلی جو ویلیڈیٹی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں, تو یہ اس مقصد کو انشور کرتا ہے ٹیبل آف اسپیسیفکیشن. سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم جو ہے آبجیکٹیوز کی لسٹ بناتے ہیں کہ ہمارے یہ آبجیکٹیوز ہیں. اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں, ڈرافٹ تیار کرتے ہیں. ہمارا جو کورس ڈرافٹ ہے یہ ہم تیار کرتے ہیں. جو ہمارے کنٹینٹ ہیں, یعنی 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں ٹی او ایس میں, پہلے کیا, آبجیکٹیو, اور دوسرا کیا ہوتا ہے, کنٹینٹ. تو پہلے آبجیکٹیو کی لسٹ, پھر کنٹینٹ ہم دیکھتے ہیں, پھر ہم 2 وے چارٹ بناتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے بنا ہوا ہے, ایکس ایکسس پہ ہم کیا رکھتے ہیں, اس کے کنٹینٹ کو رکھتے ہیں, اور وائی ایکسس پہ اس کے آبجیکٹیوز کو رکھتے ہیں. اچھا ہمارا جو میں ایک نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا, یہ 2-4 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے, میں اس کو تلاش بھی کر رہا ہوں اگر مجھے ابھی ملتا ہے تو. یہ نوٹیفیکیشن تھا جو, میں ایک سیکنڈ اس کو سرچ کر لوں, ادھر میرے پاس موجود ہے. ہمارا جو بورڈ کے امتحان ہیں, یعنی ہمارے جو 22 کے امتحان ہیں, یہ سارے کے سارے اب جو ہے وہ کس کو فالو, یہ مجھے مل گیا. ہاں جی, ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. آپ اس کو اگر کہیں پین ڈاؤن یا نوٹ کر رہے ہیں تو لکھ سکتے ہیں, ادروائز میں یہ گروپ میں بلکہ میسج آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں. یہ ان سلائیڈز میں موجود نہیں ہے یہ چیز, میں گروپ میں یہ بھیج رہا ہوں, میں اس کو ایڈ بھی کر دوں گا پھر کسی جگہ پہ. ہمارا جو پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین پی بی سی سی ہے, یعنی جو ہمارا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزام لیتے ہیں, تو انہوں نے ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے. ایک ہم بات کریں گے یہاں پہ آبجیکٹیوز کی, باقی ڈیٹیل میں بعد میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ بتاؤں گا
کہ اب ہمارا جو میٹرک کا ایگزام ہوگا یا FFSC کا جو ایگزام ہوگا اس میں یہ جو آبجیکٹیو ہے 3 ڈومینز ہیں بلوم ٹیکسونومی کے کگنیٹیو افیکٹو اینڈ سائیکو موٹر ڈومین. تو اس میں جو کگنیٹیو ڈومین ہے اس میں ہے کہ اس کا جو نالج لیول ہے پہلا یہ میں نے گروپ میں آپ کو میسج فارورڈ کر دیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو نالج لیول کے جو کویسچن ہیں وہ 70% ہوں گے. کمپریہنشن کے یہ جو دوسرا لیول یہاں پہ ہے اس کے 20% اور اپلیکیشن لیول کے 10%. یہ آپ کو میسج بھی میں نے کر دیا نوٹیفیکیشن بھی میں بھیج دوں گا. تو ہمارا جو میٹرک کا سسٹم ہے تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو 22 ہے وہ کس کو فالو کر رہا ہے بلوم ٹیکسونومی کو فالو کرتا ہے. یہ آگے جا کے ہم اس کی ڈیٹیل مزید بھی دیکھیں گے. اب اس کا جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے پرسنٹیج آف ٹاپک نمبر آف ڈیز اسپینٹ آن اے ٹاپک ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف ڈیز ملٹیپلائڈ بائی 100. یعنی ایک ٹاپک سے ہم کتنے کویسچن جو ہیں وہ لیں گے. یہ ہم کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ ایک ٹاپک کے ہم نے کتنے دن لگائے ٹوٹل جو ہے اس اپنے کورس پہ کتنے دن لگائے یا چیپٹر پہ ملٹیپلائڈ بائی 100 تو ہمارے پاس پرسنٹیج آ جائے گی اس ٹاپک کی. مثلا یہاں پہ ٹاپک اے پہ 24% ہے, بی پہ 24 ہے, سی پہ 24 ہے اور ڈی پہ 28% ہے. تو اس طرح ہمارے پاس پرسنٹیج آ جائے گی. آبجیکٹیوز آف لرننگ. نیشنل ایجوکیشنل کریکولا منسٹری آف ایجوکیشن پاکستان نے جو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں ان کی 4 کیٹیگریز بنائی ہیں. نیشنل ایجوکیشنل کریکولا منسٹری آف ایجوکیشن پاکستان نے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی 4 جو کیٹیگریز ہیں یہ بنائی ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے اسٹرینڈز یا کمپیٹنسی. یہ 2009 میں بنائے گئے تھے آئی تھنک سو. اسٹرینڈ کمپیٹنسی. دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسٹینڈرڈ. تیسرے نمبر پہ آتا ہے بینچ مارک اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے SLO. اب اسٹرینڈ یا کمپیٹنسی کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کی لرننگ ایریا. MCQs میں ایسے آئے گا کہ کی لرننگ ایریا اسٹینڈ فار اسٹرینڈ اور کمپیٹنسی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے مثلا کہ ہم جو ہے سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے تو اس میں ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ سائنس کی جو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں بچوں کو کنٹینٹ میں تو یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. مثلا میں مثال لیتا ہوں کہ یہاں پہ لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ کی کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے. تو یہ ایک کی لرننگ ایریا ہو گیا, اسٹرینڈ یا کمپیٹنسی ہوگی جو ہم نے اپنے بچوں کو ڈیلیور کرنی ہے. اب اس کے بعد آتا ہے اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ جو ہے اسی کی لرننگ ایریا کی مزید ڈسکرپشن یا ایکسپلینیشن ہے کہ اس جو یعنی جو لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ ہیں ان کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو کیا نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نالج کیا ہونا چاہیے. پہلے نمبر پہ ہم نے کہا یہ چیز شامل ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہم کہہ رہے ہیں اسٹینڈرڈ میں کہ اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو واٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو. اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو کیا جانکاری ہونی چاہیے اور اسٹوڈنٹ میں کیا کر سکنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے. تو یہ اس کا اگلا لیول آ گیا. اس کے بعد آتا ہے بینچ مارک. اب بینچ مارک ہم کہتے ہیں ایک اسپیسیفک ڈیولپمنٹل لیول پر, یعنی ایک مخصوص ڈیولپمنٹل لیول پر ایک اسٹوڈنٹ کے جو لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ مثلا گریڈ 1 to 3 یہ ایک ڈیولپمنٹل لیول ہے. 5 ڈیولپمنٹل لیول اس میں جو ہے وہ بتائے گئے تھے 1 to 3, 4, 5, 6 to 8, 9, 10 and 11, 12. یہ 5 ہمارے جو ہیں وہ ڈیولپمنٹل لیول بینچ مارک میں ڈیفائن کیے گئے تھے. یہ اور کسی اور جگہ پہ شاید ہم یہ ڈیولپمنٹل لیول بھی دیکھیں گے کسی اور چیپٹر میں. تو بینچ مارک جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کی مزید ایلیبوریشن یا ڈسکرپشن ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کیا جاننا چاہیے اور کیا کر سکنے کے وہ قابل ہونے چاہیے کس گریڈ لیول پر, کس ڈیولپمنٹل لیول پر. اور اس کے بعد آتا ہے SLO یعنی واٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو اباؤٹ ایچ ٹاپک آف اے سبجیکٹ. اب کلاس میں پڑھائے جانے والے ہر سبجیکٹ کے ہر ٹاپک کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو کیا نالج ہونا چاہیے اور ان میں کیا کر سکنے کی صلاحیت ڈیولپ ہونی چاہیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے جو 4 ڈویژنز ہیں آبجیکٹیوز کی. اسٹینڈرڈز یا کمپیٹنسی کی لرننگ ایریا, جو اسٹرینڈ یا کمپیٹنسی کی لرننگ ایریا. اسٹینڈرڈز ہیں انڈیکیٹ واٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو, اور بینچ مارک جو ہیں واٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو ایٹ اپروپریٹ ڈیولپمنٹل لیول. یہ چیز 5 ڈیولپمنٹل لیول اس میں ڈیفائن کیے تھے نیشنل ایجوکیشنل کریکولا میں. گریڈ 1 to 3 پہلا لیول ڈیولپمنٹل لیول, 4, 5 دوسرا, 6 to 8 تیسرا, 9 to 10 چوتھا, 11 to 12 5واں ڈیولپمنٹل لیول. اس کے بعد آتا ہے SLO. SLO کیا ہے؟ واٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو فار ایچ ٹاپک آف اے سبجیکٹ.
جو ویل ناؤن ہیں، جو ایس ایل اوز ہمارے آج کل، ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اوپر کی 3 ٹرمز شاید کہ آپ میں سے کسی نے سنی ہو، کسی نے نہ سنی ہو. ایک جنرل کلاسیفیکیشن ہے ایمز، گولز اور ایس ایل اوز یا آبجیکٹیوز کی. ایمز کیا ہوتی ہیں؟ نیشنل لیول ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی ایک اسٹیٹ، ایک کنٹری، ایک ریاست جو ہے اپنے ایمز بناتا ہے کہ میں پورے ملک کے اندر کمپیوٹر کی تعلیم کو عام کروں گا. تو یہ ایک نیشنل لیول ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایمز آر نیشنل لیول ایکسپیکٹیشنز، دیز آر براڈر اینڈ لانگ ٹرم. صاف ظاہر ہے یہ براڈر بھی ہوں گی، لانگ ٹرم بھی ہوں گی. اب کمپیوٹر ایجوکیشن کو امپارٹ 1992 کی پالیسی سے ہم کر رہے ہیں. ابھی تک جو ہے فل فلیج امپلیمنٹیشن یا اس کو جو ہے ان نہیں کیا گیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مکمل طور پر. ہمارے ہاں نہ کمپیوٹر کی جو کمپیوٹر لیبز ہیں ایلیمنٹری لیول پر، اب تک پنجاب میں چند سینکڑوں سکولز ہیں جہاں پہ مڈل لیول پہ یہ لیبز ہیں. مقصد بات کرنے کا کہ یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، براڈر ہوتا ہے، لانگ ٹرم ہوتا ہے اور نیشنل لیول کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے گولز. گول جو ہے کسی ایجوکیشنل سٹیج یا انسٹیٹیوشنل لیول کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، یعنی کسی اسپیسیفک گریڈ لیول پر ایجوکیشنل سٹیج، جیسے ہم نے 5 سٹیجز یہاں پہ بات کی ہیں، یا پھر کسی انسٹیٹیوشن لیول کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جیسے آبجیکٹیوز آف پرائمری سٹیج آف ایجوکیشن. تو یہ سٹیج ایجوکیشنل سٹیج یا انسٹیٹیوشنل لیول ہوتے ہیں. اور ایس ایل اوز جو ہوتے ہیں اس کو ہم سبجیکٹ لیول بھی سم ٹائم کہتے ہیں. گولز کو ایجوکیشنل سٹیج، انسٹیٹیوشنل یا سبجیکٹ لیول گولز جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں ان کو ہم گولز کہتے ہیں سم ٹائم. اس کے بعد آتا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، ایس ایل اوز. یہ ہمیں پتہ ہے یہ کلاس روم لیول ایکسپیکٹیشنز ہیں. ٹیچر جو پڑھا رہا ہے وہ نتائج مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، یہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ ایس ایل اوز یا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آف انسٹرکشن، دیز آر آبزرویبل اینڈ میجریبل. فار ایگزامپل اردو کا کوئی ٹاپک پڑھا رہے ہیں، انگلش کا، اسلامیات کا، سائنس وغیرہ کا، کوئی بھی جو ٹیچر پڑھا رہا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ایجوکیشنل یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پڑھانے کے بعد سر جی کس میں آ گیا سر پارلی آواز آپ کی نہیں سنائی دی. سر یہ مشن سر یہ مشن کی بات کر رہے ہیں، مشن کس لیول پہ آئے گا سر؟ مشن اسٹیٹمنٹ انسٹیٹیوشنل بیس ہے نا، ہر انسٹیٹیوشن کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. مشن اسٹیٹمنٹ انسٹیٹیوشنل ہوتی ہے. جی کلیئر ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو مشن ہے وہ چونکہ وہ یہ یعنی لیول میں نہیں آئے گا مشن. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کی آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی. اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بس آواز کا مسئلہ آ رہا ہے. جی ایجوکیشنل اور انسٹرکشنل آبجیکٹیوز، یہ کون سے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں؟ جیسے پہلے بھی ان کا ذکر ہوا ہے کہ یہ وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ ٹیچر اس میں کوئی ایکشن ورب یوز کرتا ہے کہ یہ چیزیں میں پڑھا رہا ہوں تو اسٹوڈنٹ کو یہ چیزیں ڈیلیور ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹیشنز میری ہیں، اسٹوڈنٹ کے پاس یہ نالج، یہ اسکلز، یہ انفارمیشن ان تک ڈیلیور ہونی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشنل یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز. آؤٹ کمز دیٹ آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی ایگزیبٹڈ بائی اسٹوڈنٹ آفٹر کمپلیٹنگ اے یونٹ آف انسٹرکشن مسٹ انکلوڈ ایکشن وربز. جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، ایک ٹیچر اپنی کلاس کو، اسٹوڈنٹ کو ایک یونٹ کمپلیٹ کرا دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز. ایک ٹاپک کمپلیٹ کراتا ہے تو اس کے جو آبجیکٹیوز ہوں گے ایجوکیشنل یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ ہمیں بتاتے ہیں آنسرز وٹ ٹو اسیس. ہم نے اب اسٹوڈنٹ کی کیا اسیسمنٹ کرنی ہے. اوبویسلی ہم نے جو پڑھایا ہم وہی ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. یہ اٹ انڈیکیٹ ڈیزائربل نالج، اسکلز، ایٹیٹیوڈ ٹو بی گینڈ، یعنی اسٹوڈنٹ کے پاس کون سا جو نالج ہے، اسکلز ہیں یا ایٹیٹیوڈ ہیں وہ انہیں ایکوائر کرنے ہیں. ہیلپ فل فار بوتھ لرنر اینڈ ٹیچر، پریزنٹ پرپزفل انسٹرکشن، دیز آر کنٹینٹ اینڈ ٹیچر سینٹرڈ. یہ موسٹلی جو ہے کنٹینٹ اور ٹیچر سینٹرڈ ہوتے ہیں یہ آبجیکٹیوز. میتھ کا ایک ایکسرسائز اس نے ٹیچر نے پڑھائی اور اس نے اس کو اسیس کرنے کے لیے اس کا ٹیسٹ لے لیا. اسی طرح سائنس کا کوئی چیپٹر پڑھا کے. دوسرا ہے بیہیورل یا لرننگ آبجیکٹیوز، یعنی انسٹرکشن میں ٹیچر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں پڑھا رہا ہوں، یہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے بچوں سے. اور بیہیورل یا لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ یا لرنر سینٹرڈ. تو یہ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس سے، ایکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اٹس ادر نیم فار انسٹرکشن. سم ٹائم جو ہے اس کو انسٹرکشن آبجیکٹیو کا دوسرا نام کہا جاتا ہے، لیکن یہ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بکس میں اس کا نام جو ہے انسٹرکشن آبجیکٹیو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایکشن اورینٹڈ آؤٹ کمز ہوتے ہیں. جو ٹیچر نے پڑھایا، ٹیچر نے کلاس روم میں بتایا کہ ٹریفک سگنل کو فالو کرنا ہے. اب اسٹوڈنٹ جو ہے
اس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ایکشن ہے ان کا ان ریسپانس ٹو ٹیچرز انسٹرکشن. تو دیز آر ایکشن اورینٹیڈ آؤٹ کمز اور لرنر سینٹرڈ ہوتے ہیں. اس کے لیے جو ہے کی ورڈ یوز ہوتا ہے اسمارٹ. یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں, میجریبل ہوتے ہیں, اچیویبل ہوتے ہیں, ریئلسٹک ہوتے ہیں اور ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. سولو اینڈ بلوم ٹیکسونومی آر یوزڈ فار میجرنگ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. یہ دو جو ٹیکسونومیز ہیں بڑی ویل ناؤن ہیں. یہ ہمارے اس میں اسکول یا کالج یونیورسٹی لیول پر یوز کی جاتی ہیں ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو میجر کرنے کے لیے. ایڈورڈ ڈی بونو نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی AGO. اس نے کہا کہ ایمز, گولز اور آبجیکٹیوز یہ وہ تین جو ہے بنیادیں ہیں جن کی بیس پہ اسٹوڈنٹ جو ہے کوئی نہ کوئی یا ریزنز ہیں جن کی بیس پہ اسٹوڈنٹ کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہیں. دا اسٹریٹجی ڈیوائز بائی ایڈورڈ ڈی بونو ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹ انالائز دا ریزن بیہائنڈ دیئر ایکشن از AGO. اس کا ایبریویشن ہے ایمز, گولز اینڈ آبجیکٹیو. یہ MCQs میں آ سکتا ہے. جی, اسٹیپس فار سلیکشن آف اپروپریٹ آبجیکٹیوز. لن, ملر اینڈ گراؤنڈ لینڈ نے کرائٹیریا بنایا ہے کہ جو آبجیکٹیوز آپ سلیکٹ کر رہے ہیں ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ان کے انہوں نے 4 کرائٹیریاز بتائے ہیں. پہلے کمپلیٹنیس, یعنی تمام امپورٹنٹ جو آؤٹ کمز ہیں اس کے اندر شامل ہونے چاہیے, اس کو کہتے ہیں کمپلیٹنیس. دوسرا ہے اپروپریٹنیس. اس میں جو ریلیٹڈ گولز ہیں تمام ریلیٹڈ گولز. اپروپریٹنیس آر آؤٹ کمز ریلیٹڈ ٹو اسکول گولز. تو اسکول کے تمام ریلیٹڈ گولز جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے. ساؤنڈنیس آر دا آؤٹ کمز آر ان ہارمنی ود دا پرنسپلز آف لرننگ. ہمارے جو آؤٹ کمز ہیں جو ہم نے پڑھایا ہے, جو بچوں نے گین کیا ہے, کیا اس سے ہم آہنگی ان کی ہے بھی یا نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ فیزیبلٹی ہے کہ کیا یہ آؤٹ کم ریئلسٹک ہیں, اچیو ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, تو یہ اس کی فیزیبلٹی ہے. کمپلیٹنیس, اپروپریٹنیس اور ساؤنڈنیس اینڈ فیزیبلٹی, یہ اسٹیپس تھے اس کے. اس کے بعد بلوم اینڈ سولو ٹیکسونومی, انشاءاللہ اس کو ہم کل سٹارٹ کریں گے. کل بلوم اور سولو ٹیکسونومی کو انشاءاللہ کور کریں گے. جی.